بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے آج ہی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے نہ بھولیں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ہی روز میں حکومت نے 33 متنازع بل پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں منظور کرا لیے۔ یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جب انتخابی اصلاحات کے بل پر بل کو زیر بحث لانے کے لیے تحریک پیش کی تو اس وقت جو گنتی کرائی گئی اس کے مطابق بتایا گیا کہ 221 ارکان، حکومتی ارکان موجود ہیں حمایت میں، اور جبکہ متحدہ اپوزیشن کو 203 ووٹیں ملی، لیکن اپوزیشن نے اسپیکر کے اس اعلان کو تسلیم نہیں کیا اور کہا گیا کہ گنتی میں دھاندلی ہو رہی ہے، حکومتی ووٹ بڑھائے جا رہے ہیں اور ہمارے ووٹ کم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اسپیکر تو ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے تو طے کر رکھا تھا کہ آج 33 بل بلڈوز کر کے منظور کرا لینے۔ قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا اسد نے خطاب کیا، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانے سے قبل تاثر یہ دیا کہ ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں متفقہ قانون سازی کے لیے۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے اتحادی جماعتوں کو رام کر لیا۔ معلوم نہیں ان کو رام کرنے میں کن قوتوں کا عمل دخل ہے، لیکن عمر لیاقت نے تو پول کھول دیا۔ عمر لیاقت نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ لائے گئے ہیں۔ قوتیں پیچھے شامل تھیں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ پورے کرنے کی ایک سہولت فراہم کی۔ یہ معلوم نہیں، اب 442 کا ہاؤس ہے، اس میں اگر 221 ووٹ بھی حکومت کو پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی وہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ ساری چیلنج ہو جائے گی۔ اس کے لیے نصف جو ووٹ ہیں پارلیمنٹ کے دونوں جوائنٹ سیشن کے، اس سے زائد ووٹ ہونے ضروری ہیں۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ حکومت نے تو عجلت میں اپنی قانون سازی کر لی ہے۔ جب اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی تو وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر نہ صرف 28 متنازع بلوں کی منظور کر لیا گیا بلکہ 5 اور بل بھی لے آئے، وہ سارے بل منظور کر لیے گئے۔ جب دیکھا ایوان خالی ہے، ایوان میں اپوزیشن نہیں ہے، تو حکومت نے بھی دھڑا دھڑ ٹھپے لگا کر بل پاس کر لیے۔ لیکن یہ اس طرح کی قانون سازی دیر پا نہیں ہوتی۔ جس قانون سازی کو اپوزیشن کی حمایت حاصل نہ ہو اس کے بارے میں لوگوں میں رائے بڑی اس کے بارے میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ بظاہر حکومت کی کامیابی اور اپوزیشن کی ناکامی نظر آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ متفقہ قانون سازی نہ ہونا ہی حکومت کی بڑی ناکامی ہے۔ ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا، گالم گلوچ ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، اسپیکر سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اپوزیشن کے ارکان جب بڑھنے لگے وزیر اعظم کی طرف، اسپیکر کی طرف، سارجنٹ ایٹ آرمز بھی متحرک ہو گئے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں جتنی بدترین صورتحال اس پارلیمنٹ میں ہے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی جاتی ہو۔ وزیر اعظم کبھی
آنے کا رخ نہیں کرتے پارلیمنٹ کی طرف، کہ انہیں وہاں معلوم ہے کہ مجھے میرے خلاف وہاں نعرے بازی ہوگی، میں وہاں تقریر نہیں کر سکا۔ کتنی بدقسمتی ہے ایک وزیر اعظم کی کہ وہ پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کر سکتے، کہ انہیں اپوزیشن تقریر نہیں کرنے دیتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کی زوما کی یہ خواہش ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر خطاب کریں، تو دوسری طرف وزیر اعظم کے ہی وہاں پر اسپیکر 2 سال تک سید خورشید شاہ کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے، 6 ماہ تک میاں شہباز شریف، خواجہ آصف اور اس طرح دوسرے رہنما جیلوں میں رہتے ہیں، ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے۔ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اور علی وزیر جیل میں ہیں، ان کو نہیں لایا گیا۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے 18 ارکان نہیں آئے، ان 18 ارکان میں تو 4-5 تو ایسے ہیں جو بیمار ہیں، علیل ہیں اور اسپتالوں میں بھی زیر علاج ہیں، کوئی ملک سے باہر ہے، لیکن 14 ارکان جو نہیں آئے ان کے بارے میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو نہیں آئے، اس لیے ان کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں پارٹی کی سطح پر ضرور تحقیقات ہوگی۔ لیکن حکومت نے جس طرح قانون سازی بلڈوز کی ہے اس سے اپوزیشن متحد ہو گئی ہے۔ یہ جو بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف نے الگ الگ اپنی دکان سجا رکھی تھی، اب یہ دونوں کے درمیان ایک مفاہمت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر تو متحدہ اپوزیشن قائم ہو گئی ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ سے باہر بھی اپوزیشن متحد ہو جائے۔ تو یہ اپوزیشن کو متحد کرنے کا جو کریڈٹ ہے یہ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے، یہ اس میں اپوزیشن کا کوئی اپنا کردار نہیں ہے۔ اور یہ جس طرح جن حالات کی طرف جا رہے ہیں، یہ ای وی ایم کی منظوری، 150 ارب روپے کا خرچ، یہ ای وی ایم وہ قانون ہے جو 117 ملکوں نے اسے میں سے صرف 6 یا 8 ملکوں میں 6-7 ملکوں میں یہ رائج ہے۔ موسٹلی کنٹریز نے تو اسے توبہ طائب کر لیا اور اس کو منظور نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑا نقص اس میں سیکریسی برقرار نہیں رہ سکتی، سیکریسی بھی نہیں رہ سکتی، اور اس میں رزلٹ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کپتان کو یہ جو سوجی ہے کہ وہ ہر قیمت پہ ای وی ایم لائیں گے، یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور یہ بالآخر اس کو سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ قرار دے دے گی۔ یہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا انہوں نے جو قانون منظور کیا ہے، اس قانون کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ یہ آئین میں جب تک ترمیم نہیں ہوگی اس وقت تک بیرون ملک کسی پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ ایک پاکستانی جو بیرون ملک موجود ہے وہ اس ملک کی شہریت بھی رکھتا ہوگا اور پاکستان کی بھی شہریت رکھتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 2 ملکوں میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں؟ یہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کے ڈالرز تو آپ لے لیتے ہیں تو آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ڈالر اس لیے تو نہیں بھیج دیتے کہ پاکستان سے آپ کو بہت زیادہ آپ کو کوئی محبت ہے، بلکہ آپ اپنے وہاں ڈالرز جو ہیں وہ محفوظ نہیں سمجھتے، آپ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے پاکستانیوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ یہ ڈالرز آپ کے غیری ملکوں، باہر کے ملکوں میں محفوظ نہیں ہیں، ہر وقت ان کا تعاقب کیا جاتا ہے کہ ان کے پیسے جو ہیں اتنے زیادہ اکٹھے کیوں ہوں گے۔ اس لیے وہ تو ایک پاکستانیوں کا اپنا اس میں مفاد ہے، وابستہ ہے، وہ بیچتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے کہ اگر وہ ڈالرز بیچتے ہوں تو پھر وہ امریکہ کے شہری بھی ہوں، برطانیہ کے شہری بھی ہوں، اور وہاں پر انہوں نے ملکہ برطانیہ کا حلف بھی اٹھایا ہو، کینیڈا میں انہوں نے حلف اٹھایا ہو۔ ہمارے محترم طاہر القادری صاحب بھی وہاں ہیں، وہاں کے بھی شہری ہیں، تو وہاں انہوں نے ملکہ کی کے ساتھ وفاداری کا جو حلف اٹھائے ہوئے، اس کے بعد وہ کہیں کہ میں پاکستان میں بھی مجھے ووٹ دینے کا حق دیا جائے، پاکستان میں مجھے پرائم منسٹر بھی بنایا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ای وی ایم جو 18 ماہ تک اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی پارلیمنٹ پڑھی رہی، اس پہ تو غور نہیں ہوا، لیکن راتوں رات
بل منظور کر لیا گیا. یہ بل بالآخر سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہوگا. اس وقت شرمندگی اٹھانی پڑے گی کپتان کو. کپتان کے جتنے فیصلے ہیں وہ اجلت میں کرتے ہیں، انہیں اجلت میں فیصلے کرنے چھوڑ دینے چاہیے. میں ان یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی اس طرح کی قانون سازی کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خراب نکلا. بالآخر اس طرح کی قانون سازیوں کے خلاف عوام میں تحریک چلتی ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر مارشل لا لگ جاتا ہے اور پھر ایک بار پھر پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. خدا را ایسا نہ کریں. اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو پھر تیار رہیں کہ ملک میں ایک طویل سیاہ رات کسی وقت بھی مسلط ہو سکتی ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو اپنے گلے سے لگا لیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایسی قانون سازی کریں جس پہ پوری قوم متفق ہو، ورنہ امریت کی سیاہ رات آپ کا انتظار کریں.